ارد گرد رہنے والے ایریا کو ہم ماحول کہتے ہیں. جس ایریا میں ہم رہتے ہیں اس ماحول کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ صاف ستھرا ہم رہیں گے تو اس میں نہ صرف کلینلیس آئے گی بلکہ جو اسلام کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے اس پر عمل بھی ہوتا ہے. گندگی ہوتی ہے تو بیماریوں کا جڑ ہوتی ہے، گندگی کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. جو قدرتی حسن سے بھرپور علاقے ہیں وہ صاف ستھرے ہیں تو ہم ایز اے انسان، ایز اے جرنلسٹ یا کسی بھی کمیونٹی سے آپ تعلق رکھتے ہیں تو آپ صفائی کو اولیت دے دیں. صفائی ہی ہوگی تو اس سے نہ صرف آپ کا جو ماحول ہے اس میں بہتری آئے گی بلکہ انسان کی زندگی پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے. یوتھ پریس کلب کے تعاون سے آج ہم یہاں پہ ایکسپوجر وزٹ پر نل آئے ہیں. تمام جرنلسٹ ہیں، گیٹ ٹوگیدر کر رہے ہیں. شہر کے ماحول سے باہر نکل کر ہم ایک پرفضا مقام پر یہاں موجود ہیں. یہاں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں لش گرین ویلی ہے، سرسبز یہاں پہ درخت موجود ہیں، بہتا دریا ہے. اور گلگت کی جو گرمی تھی وہاں سے ہم یہاں پہ آئے ہیں اور بہت انجوائے کر رہے ہیں، یہاں دیکھ رہے ہیں. یہاں بہت سارے سیاح آتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں سالانہ سیاح آتے ہیں. میرے ہاتھ پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کاغذ کا کپ پڑا ہوا ہے. اگر میں اس کو یہاں پہ پھینک دوں تو یہ انوائرمنٹ اثر پڑتا ہے. یہ جو دریا ہم یہاں سے گزر رہا ہے اس میں ٹراؤٹ فش ہے، یہاں پہ چرند پرند ہیں اور گرینری بہت زیادہ ہے. اگر میں یہ کوڑا کرکٹ یہاں پہ پھینکتا ہوں تو نہ صرف یہ ایک ایک بن کے یہ لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ لوگ پھینک کے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہمارا ارد گرد کا ماحول ہے یہ پراگندہ ہوتا ہے، جس کی ہم ایز اے انوائرمنٹل جرنلسٹ میں اس کی مخالفت کروں گا. کیونکہ یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ اپنے ساتھ کوڑا کرکٹ اور کچرا واپس لے کے چلے جائیں تاکہ جو ہمارا ماحول ہے، قدرتی ماحول ہے، صاف ستھرا رہے اور یہاں پر جو لوگ آتے ہیں وہ بھی صاف ستھرے اور اس قدرتی حسن سے بھرپور ایریا سے انجوائے کر کے چلے جائیں. یہ سیکھنے کا نام ہے. آپ ایک جگہ رہتے ہیں تو وہاں پہ بس آپ پڑے رہتے ہیں اور اس لمیٹڈ ایریا تک آپ کا ذہن اس کی معلومات لے لیتا ہے. اگر آپ جتنی آپ کی لرننگ چاہتے ہیں، جتنا آپ ٹریولنگ کریں گے وہاں اتنی زیادہ لرننگ ہوگی. ہم یہاں نل تر آئے ہیں، یہاں آپ نے دیکھے سرسبز پہاڑ ہیں، درخت ہیں، یہاں پہ مختلف جگہوں پہ درخت کٹے بھی ہوئے ہیں. بعض دریا جو ہے ایروجن کیا ہوا ہے، درخت کی تعداد کہیں پہ گھٹ گئی ہے، کہیں پہ بڑھ گئی ہے. ہم یہاں ان کے حوالے سے جو فارسٹریشن ہے، ڈی فارسٹریشن بھی ہوئی ہے، یہاں پہ فشنگ بھی ہوتی ہے. یہ لرننگ ہوتی ہے. جتنا ہم گھومیں گے پھریں گے، دنیا دیکھیں گے، اتنا زیادہ ہمارا ذہن بھی کھلا ہوگا اور پھر ہمیں ایک نئی انوائرمنٹ کے اندر ایکسپوجر بھی ملے گا. میرا میسیج یہی ہوگا کہ لوگ جن کے اندر استطاعت ہے وہ گھومیں پھرے، اگر نہیں ہے تو بھی آپ گروپس کی شکل میں آپ یہ جو حسین ترین مناظر ہیں، قدرتی مقامات ہیں، اس کو انجوائے کریں، گھومیں پھریں، تاکہ جو ایک جگہ پڑے رہ کے ذہنی کوفت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، یا ایک جگہ بیٹھ کے سوچ، کیونکہ خالی ذہن جو ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر کہتے ہیں. بہتر یہی ہوگا کہ گھومیں پھریں، اپنے علاقے کو ایکسپلور کریں اور جو قدرتی حسن سے بھرپور علاقے ہیں وہاں جا کے انجوائے کریں. سفر کے حوالے سے میں اس کے دو کانٹیکسٹ ہیں. ایک ریلیجیس پہلو ہے، سیر و سفر کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے. اس پہ زور دیا گیا ہے کہ آپ دنیا کے جو خوبصورت مقامات ہیں، سیاحتی مقامات ہیں، یہ آپ جتنا زیادہ وزٹ کریں گے، دیکھیں گے، تو جو اللہ تعالیٰ سے بندہ جو ہے اتنی ہی اس کی جو کریشن ہے وہ دیکھے گا تو اس کا جو بلیف ہے، عقیدہ ہے، وہ مزید مضبوط ہوگا. تو اس کی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے. جہاں تک ہمارا جو سوشل ایک ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے، اس میں اگر جا کے ہم دیکھیں تو یہ جو دور ہے، مشکلات میں گرے ہوئے لوگ ہیں، مسائل میں الجھے ہوئے لوگ ہیں، طرح طرح کے مسائل میں بندہ جو ہے مبتلا ہوتا ہے. تو ایک تھکاوٹ ہے ذہنی، جو ہے بندہ جو ہے ایک ایگزرشن ہے، اس سے نکلنے کی ضروری ہے کہ یہ پرفضا مقامات میں بندہ آ جائے، دیکھے. دیکھ کے جب بندہ جو ہے تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے، ان کے روزمرہ کے جو امور ہے ان میں بھی جو بہتری آ جاتی ہے. تو ہمارے جتنے بھی جو ساتھی ہے، دوست ہیں، ان سے ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے جو روزمرہ کی جو مصروفیات ہے اس سے تھوڑا بہت وہ وقت نکال کے جو سیاحتی مقامات ہے ان پہ وہ ضرور آ جائے، بلکہ اپنے فیملیز کو بھی لے کے آ جائے، آ کے یہاں پہ تھوڑا جو ہے قدرتی ماحول سے وہ لطف اندوز ہو، دیکھیں ان کی جو روزمرہ کی جو لائف ہے اس میں مزید بہتری آ جائے گی. جہاں تک آپ انوائرمنٹ کے حوالے سے آپ نے جو پوچھا، تو اس میں یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جو ہے انسانوں کے لیے یہ خلق کیا ہے. تو اس کائنات میں جو ماحول ہے
یہ ماحول کو خراب کرنا اور ماحول کو بنانا یہ انسانوں کے اوپر جو ہے نا منحصر ہے. انسان ہی رسپانسبل ہے، ماحول کو خراب بھی کرتا ہے، اس کو جو ہے بگاڑتا ہے. کرنٹ جو ہمارے پاس جو معاملات ہیں دیکھتے ہیں، گلاب کے جو ایشوز آتے ہیں، انوائرمنٹل چینجز کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ انسان کے اپنے ہی پیدا کردہ ہیں. اس وقت جو ہم نل میں آئے ہیں، یہاں کی جو گرینری ہے، خوبصورتی ہے، یہ آج سے 15-20 سال پہلے یہاں کا جو سینیریو تھا وہ کچھ اور تھا. آج جو ہے یہاں پہ باقاعدہ میٹل سڑکیں بنی ہیں، یہاں پہ گاڑیوں کا ایک فلو ہے. تو اس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ آئندہ چند جو سالوں کے دوران جو ہے نا یہاں کا جو ماحول ہے وہ بگڑ جائے گا، کیونکہ یہ ایکسپرٹس ماحولیاتی جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو گاڑیاں آتی ہیں ان کی جو ہیٹ ہے وہ یہاں پہ پہاڑوں میں ہی ایبزارب ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے یہاں پہ جو حرارت ہے، درجہ حرارت وہ بڑھے گا، اور پھر یہاں پہ جو ہے انوائرمنٹ جو تبدیلیاں رونما ہوں گی. ہمارے یہاں پہ جو ندی نالے ہیں ان میں فلو جو ہے ان کا بڑھے گا، تو پھر ان کے جو اطراف میں جو مقیم لوگ ہیں وہ متاثر ہوں گے. تو بہرحال جو ماحول کے حوالے سے ہمیں چاہیے کہ اس کو جتنا ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں وہ کریں، اپنا رول اس میں ادا کریں، تاکہ ہمارے جو آنے والے نسلوں کے لیے ہم ایک بہترین اور محفوظ ماحول دے کے چلے جا سکیں.